صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مغفرت کا خوبصورت مہینہ عشرہ، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، عشرہ مغفرت چل رہا ہے، اتنا خوبصورت عشرہ ہے۔ اس عشرے میں ہم اللہ رب العزت کو خوب منائیں، خوب توبہ استغفار کریں۔ ایسی توبہ کریں نا کہ صرف اللہ معاف نہیں کرے بلکہ اللہ کے بن جائیں ہم، سمجھ رہے؟ توبہ ایسی ہو کہ صرف اللہ معاف نہیں کرے بلکہ اللہ کے بن جائیں۔ جیسے ایک بادشاہ ہو نا، ایک بادشاہ ہو جو بہت سخی ہے، انصاف پسند ہے، سمجھ رہے؟ اپنی رعایا پر بہت مہربان ہے، بہت ہمدرد بادشاہ ہو، اور بادشاہ کی ایسی خوبی، ایسی صفت کہ رعایا بھی اس کو پسند کرتی ہو، بے پناہ اس کی عوام جو ہے اس بادشاہ سے محبت کرے، اور اس بادشاہ کی ماتحتی میں عوام ایک سکون کی زندگی گزارے، سمجھ رہے؟ تو ایسے میں اگر اس بادشاہ کے دربار میں اس کی رعایا سے ایک دھتکارا ہوا، ایک کیا کہتے ہیں دکھیارا آئے اس کی رعایا سے، بادشاہ کے دربار میں ایک دکھیارا آئے اور اپنے حالات بادشاہ کو مطلب ایسے حال میں آئے کہ پریشان ہے، سمجھ رہے؟ اپنے حالات سے پریشان ہو کر وہ بادشاہ کے دربار میں آئے اور بادشاہ کے پاس آ کر بادشاہ کی تعریف کرے کہ بادشاہ سلامت، آپ کے سوا ہمارا کون مددگار ہے؟ آپ سے زیادہ ہمارے درد اور تکلیف کو سمجھنے والا کون ہو سکتا ہے بادشاہ؟ آپ کی رعایا میں رہنے والے کبھی پریشان حال نہیں ہو سکتے۔ ہمیں آپ جیسا بادشاہ کہاں مل سکتا ہے جو اپنی رعایا سے اتنی محبت کرتا ہو؟ تو بادشاہ کی تعریف کرتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے وہ شخص، اور اس کی تعریف محبت میں کرتا ہے، سمجھ رہے؟ اور روتا ہے تو بادشاہ پوچھتا ہے کیوں رو رہا ہے، کیوں غم کھا رہا ہے؟ میری رعایا میں تو غمگین ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں غریب ہوں، فلاں کا مجھ پہ قرض ہے، میرا سب کچھ جو ہے نا وہ لٹ چکا ہے، میں اپنا قرض ادا کرنے سے قاصر ہوں، اسی لیے رو رہا ہوں۔ تو بادشاہ کیا کہتا ہے کہ تو خاموش آ جا، رو مت، خزانہ تیرا ختم ہوا ہے، میرا نہیں ختم ہوا، سمجھ رہے؟ تو مجھ سے عقیدت رکھتا ہے نا، محبت کرتا ہے نا، تیرے غم کو میں خوشیوں میں بدل دوں گا۔ تو بادشاہ اپنے خزانچی کو آواز دیتا ہے اور کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ کہ اس شخص کو اتنا مال دے دو نا کہ اس کی نسلیں بیٹھ کر کھائے۔ پھر سپاہیوں کو بادشاہ کہتا ہے کہ اس کو اس کے گھر تک مال جو ہے نا وہ عزت کے ساتھ پہنچانا، ہم اسے غمزدہ دیکھنا نہیں چاہتے، اسے خوش کر دو، سمجھ رہے؟ تو اس شخص نے اپنا غم کو بہت اپنائیت کے ساتھ بادشاہ کے سامنے سنایا، تو بادشاہ سے بہت کچھ پا لیا، سمجھ رہے؟ اب کچھ دیر کے بعد اسی بادشاہ کے پاس، اسی بادشاہ کے دربار میں اس بادشاہ کا بیٹا لوٹتا ہے، سمجھ رہے؟ جو اپنے باپ سے یہ کہہ کر گیا تھا کہ میں اپنی بادشاہت خود بناؤں گا، مجھے آپ کی بادشاہت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کا کچھ نہیں چاہیے، اپنے بلبوتے پر سب کچھ کروں گا، سمجھ رہے؟ اس طرح بول کر وہ بیٹا گیا تھا، یعنی مخمل میں سونے والا مٹی پہ سونے لگا تھا، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا اس کا بیٹا، ادھر ادھر بھٹکتا رہا، ساری کوشش کی ناکام ہو گئی، حال بد سے بدتر ہو گیا اس کے بیٹے کا، کوئی تھامنے والا نہیں ملا، بدحالی میں، خستہ حالی میں، شکستہ دل لیے ہوئے، ندامت کے آنسو لیے ہوئے، تھکا ماندہ وہ اپنے کریم باپ کے دربار میں اس کی چوکھٹ پر لوٹتا ہے۔ تو جو بادشاہ رعایا کے ساتھ اتنا رحم دل ہو، اب سوچے وہ اپنی اولاد پر کتنا رحم دل ہوگا، کتنا شفیق ہوگا۔ لیکن بیٹے کی حرکت کی وجہ سے وہ بادشاہ جو تھا، اس کا باپ، وہ ناراض تھا اپنے بیٹے سے۔ تو جب دربان نے آ کر خبر دی کہ بادشاہ سلامت آپ کا بیٹا آیا ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، تو بادشاہ کہتا ہے کہ اسے دربار کو ٹھوکر اس نے مار کر اسی دربار کو گیا تھا نا، اب کیوں آنا چاہتا ہے؟ اس سے کہو کہ لوٹ جائے واپس، نہ آئے یہاں پر، سمجھ رہے؟ تو دربان کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت بہت خستہ حال میں ہے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے، چہرے بھی جو ہے نا دھول مٹی میں بھرا ہوا ہے، سمجھ رہے؟
معلوم ہوتا ہے کہ بہت ٹھوکر کھا کے آیا ہے بادشاہ اسے قبول کر لیجئے نا آپ۔ تو جب بادشاہ یہ سنتا ہے تو وہ ہے تو اس کا بیٹا، اور بادشاہ تو بہت رحم دل ایسے بھی ہے، تو اس کا دل جو ہے نا بے قرار ہو جاتا ہے، اور محبت میں وہ کہتا ہے کہ لے آؤ اسے اندر۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں آتا ہے تو شکستہ حالی، بے بسی اس کے چہرے پر دکھائی دیتی ہے، سمجھ رہے؟ اور بڑے ندامت کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ وہ بادشاہ کے دربار میں آتا ہے، ندامت اور افسوس اس کے چہرے سے جھلکتا ہے، اور اپنے باپ کے لیے محبت اس کے اٹھتے قدم کے اندر نظر آتی ہے، جس طرح سے وہ اپنے باپ کے دربار میں آتا ہے، سر جھکائے ہوئے، ٹھوکروں کا ہمارا بیچارہ وہ شہزادہ، غمزدہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے سامنے، بادشاہ کے سامنے، کریم بادشاہ کے سامنے، رحم دل بادشاہ کے سامنے، سمجھ رہے، حاضر ہوتا ہے، اور دوڑتا ہوا اپنے باپ کے قدموں میں، بادشاہ کے قدموں میں گر جاتا ہے، اور اپنے والد کے قدموں کو پکڑ لیتا ہے، اور کہتا ہے نا کہ میں بہت ذلیل تھا جو آپ کی میں نے ناقدری کی، سمجھ رہے، میں آپ کے پیار اور محبت کو نہیں سمجھ سکا، میں آپ کے دربار کے قابل نہیں ہوں، آپ کا غلام بنا کے مجھے رکھ لیجئے، آپ کے قدموں میں پڑا رہوں گا نا، آپ کی چوکھٹ پہ پڑا رہنے کی مجھے اجازت دے دیجیے، ساری زندگی میں آپ کی چوکھٹ پر ہی گزار دوں گا، میں نے آپ کی اور آپ کے پیار کی ناقدری کی ہے نا، آپ مجھے جو چاہیں سزا دے دیں۔ اور وہ بیٹا بیچارہ تڑپ کر رونے لگتا ہے، سمجھ رہے، تو بادشاہ چونکہ پہلے سے ایسے ہی رحم دل ہے، عوام پہ اتنا رحم کرتا ہے، تو اس کو رحم آ جاتا ہے اپنے بیٹے پر، بیٹے کی محبت میں وہ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور اسے اپنے قدموں سے اٹھا کر گلے سے لگا لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ بیٹے تیری جگہ وہاں نہیں یہاں ہے، سمجھ رہے، تو میرا غلام نہیں، تو میرا بیٹا ہے، میرا جو کچھ ہے نا وہ سب تیرا ہے، یہ اچھا ہوا کہ تجھے احساس ہو گیا میرے بیٹے، مجھے خوشی ہے میرا بیٹا ایک سچے احساس کے ساتھ لوٹ آیا ہے، سمجھ رہے۔ تو یہ جو میں نے مثال دی ہے، اب آپ یہ سوچئے کہ جب ایک دنیا کا کریم بادشاہ، مہربان باپ اتنا پیار اور محبت، ایسی جود و سخا رکھتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی محبت، اللہ رب العزت کی شفقت، اس کا رحم کا کیا حال ہوگا، سوچیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نہیں فرماتے میرے بندے تو ایک قدم آ میں 2 قدم آؤں گا، تو چل کر آ میں دوڑ کر آؤں گا، میں تیرا انتظار کرتا ہوں، کبھی تو لوٹے گا، سمجھ رہے، دونوں مثالوں میں کتنا فرق ہے، حالانکہ دربار میں حاضر ہونے والے دونوں غم کے مارے تھے، سمجھ رہے، دونوں میں اپنائیت تھی، مگر ایک نے خزانہ پا لیا اور خوشی خوشی چلا گیا، اور دوسرے نے خزانہ نہیں، چوکھٹ چاہتا ہے کہ مجھے بس آپ کی چوکھٹ دے دیجیے، آپ کے قدموں میں پڑا رہوں گا۔ تو بادشاہ کیا کہتا ہے، سب کچھ تو تیرا ہے بیٹا، جس میں جتنی اپنائیت تھی نا اتنی اپنائیت سے وہ نوازا گیا، سمجھ رہے۔ تو اسی طرح بہنوں بچیوں، جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے نا، پھر ہدایت مانگتا ہے، پھر اس کی تعریف بیان کرتا ہے، تو اللہ کے خزانے سے بہت کچھ اللہ اسے دیتے ہیں، لیکن اللہ کے مخصوص بندوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے جانتے ہو؟ اللہ کے خاص جو بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے ان کا معاملہ، جب وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، سوائے معافی کے کچھ مانگا ہی نہیں جاتا ان سے، دل میں غم اتنا بھرا ہوتا ہے کہ دل غم میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، بے قراری، شکستہ حالی، بے بسی کے عالم میں وہ چیخ نکل رہی ہوتی ہے اللہ کے سامنے، زبان خاموش ہے، وہ مشکل دل کی تیز دھڑکنوں کے ساتھ، وہ ہچکیوں کے ساتھ، سسکیوں کے طوفان کے ساتھ، بس اس کے دل سے ایک صدا نکلتی ہے کہ یا رب، آپ کے بندے کا آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ میرا بس ایک ہی تو رب ہے، میں آپ سے دور نہیں رہ سکتی، آپ کو ناراض نہیں دیکھ سکتی، مجھے معاف کر دیجئے نا اللہ،
مجھے معاف کر دیجئے نا، اپنی بندی کے لیے قبول کر لیجئے نا اللہ، آپ کی غلامی محبوب ہے، میری خطاؤں کو نظر انداز کر دیجئے نا اللہ، میری جھولی کو اپنی معافی سے بھر دیجئے نا میرے اللہ، بڑی ندامت بھری افسوسناک زندگی گزاری اللہ، اے میرے اللہ، اے میرے پیارے مولا، میں آپ کے پیار کو نہیں سمجھ سکی، اس کی قدر نہیں کر سکی، آپ مجھے معاف کر دیجئے اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو جب اس حال میں بندہ اپنے رب کے سامنے ایسی اپنائیت سے سوال کرے تو بتاؤ، اس نادم بیٹے کی طرح جو بیٹا شرمندگی کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں آیا، اپنے باپ کے دربار میں آیا، تو جس طرح بادشاہ نے گلے سے لگا لیا تھا، سارے گلے شکوے ختم ہو گئے تھے، اور نوازش جو تھی وہ شدت محبت کے ساتھ تھی بادشاہ کی، تو کیا اللہ سے اس کی امید نہیں کی جا سکتی ہاں کہ وہ ہمیں بھی اسی طرح اپنا محبوب بنا لے؟ وہ تو رب ہے نا، اچھاؤں کا بادشاہ ہے، ہم اللہ کے خزانے سے لوٹ لینے والی توبہ کریں، سمجھ رہے؟ صرف لوٹ لینے والی توبہ نہیں، بلکہ اللہ کے بن جانے والی توبہ کریں، اللہ کے بنا دینے والی توبہ کریں، سمجھ رہے؟ اللہ نہیں فرماتے جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ بندہ جو اللہ سے بہت پیار کرتا ہے نا، وہ ایسے ہی کہتا اللہ سے، اے میرے رب جو تو میرا تو سب میرا، فلک میری زمیں میری، جو ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، میرے مالک آپ ہی تو میرے سب کچھ ہے، آپ ہی تو میرے مالک ہے، آپ ہی تو میرے مولا ہے، آپ ہی تو میرے بادشاہ ہے، یا اللہ مان جائیے نا، یا اللہ روٹنے کی قسم کھا لیے کیا، مان جائیے نا اللہ، راضی ہو جائیے نا اللہ۔ بندہ اللہ کو مناتا ہے، ایسے مناتا ہے۔ دیکھو جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ پوری رات ختم ہو جاتی ہے لیکن بات نہیں ختم ہوتی۔ مجنوں نے لیلا سے کیسی محبت کی تھی، پوری رات بات کرتے کرتے ختم ہوئی، مرغ نے بانگ دی، مؤذن نے اذان دی، تو کہا کم بخت مرغ کو ابھی بانگ دینی تھی، ابھی تو میری بات بھی ختم نہیں ہوئی، پوری رات ختم ہو گئی لیکن بات نہیں ختم ہوئی۔ بیوی جب اپنے شوہر سے بات کرتی ہے، اس کی تعریف کرتی ہے، اسے اپنائیت دکھاتی ہے، تو وہ جملے کہاں سے آتے ہیں؟ کیا کوئی لکھ کر بولتی ہے؟ کوئی یاد کر کے بولتی ہے؟ کوئی رٹ کر بولتی ہے؟ محبت میں سب زبان سے شوہر کی تعریف نکلتی جاتی ہے۔ اسی طرح جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے نا، تو اسے جملے سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میں کیا مانگوں اللہ سے، میں کیا بولوں اللہ سے۔ اور رب کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہے، اے اللہ میں ہی گندی، میں ہی بری، میں اس قابل نہیں تھی کہ میں آپ کی بندی بنتی، لیکن آپ نے مجھے اپنا بندہ بنایا، آپ نے مجھے اپنی بندی بنائی، یا اللہ مجھے معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ اگر ہمیں ہمارا شوہر یا ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہو جائے، یا کسی سے اس کا محبوب ناراض ہو جائے، اس کا شوہر ناراض ہو جائے، تو بیوی تڑپ جاتی ہے نا، پریشان ہو جاتی ہے، اب کیا کروں کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، سمجھ رہے؟ اب کیا کروں؟ تو بیوی جو ہے وہ ناراض ہو جاتی ہے، اب پریشان ہو جاتی ہے، شوہر اگر ناراض ہوتا ہے تو اب میرا کیا بنے گا، سمجھ رہے؟ گھبرا جاتی ہے۔ لیکن ایمان والا جو ہوتا ہے نا، اسی طرح جب اللہ رب العزت روٹھ جاتے ہیں تو گھبرا جاتا ہے کہ یا اللہ اب کیا ہوگا، آپ روٹھ گئے۔ اللہ سے جب بندہ محبت کرتا ہے تو لمحہ لمحہ اللہ کا احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے روٹھ تو نہیں گیا، مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، یا اللہ مان جائیے نا، یا اللہ راضی ہو جائیے نا۔ دیکھیے مغفرت کا شرح چل رہا ہے، ہم اللہ سے کہیں یا اللہ صرف توبہ لینے نہیں آئی ہوں، یا اللہ ایسی توبہ دے دیجئے کہ آپ میرے بن جائیے، مجھے اپنا بنا لیجئے۔
میں استاذہ کہتی ہے کوئی اللہ سے محبت مانگتا ہے تو اللہ اسے محبت دیتے ہیں، کوئی اللہ سے اپنا کیا کہتے ہیں توبہ مانگتا ہے تو اللہ اسے توبہ دیتے ہیں، کوئی اللہ سے بلند درجات مانگتا ہے تو اللہ اسے بلند درجات دیتے ہیں، لیکن کوئی ایسا تو ہو جو اللہ سے کہ اللہ مجھے آپ چاہیے، جو اللہ سے اللہ کو مانگتا ہے تو اللہ اسے اپنی ذات دیتے ہیں۔ جب اللہ ہمارا تو سب ہمارا نا، جب وہ محبت صرف لے کر کیا کریں گے، درجات لے کر صرف کیا کریں گے، کہ اللہ آپ چاہیے۔ جیسے وہ نہیں، ایک بادشاہ نے خزانے کے دہانے کھول دیے، عوام میں یہ اعلان کر دیا جس کو جو چاہیے وہ آ کر لے لے، جس چیز پر ہاتھ رکھے گا اتنی اس کی۔ اوہو، کسی نے سونا لیا، کسی نے چاندی لیا، کسی نے ہیرے لیے، کسی نے موتی لیے۔ ایک بڑھیا آئی، بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ نے کہا بوڑھی سے کیا کیوں کھڑی ہو، آپ کچھ نہیں لیتی؟ تو کہا جو لوگی جس پر ہاتھ رکھو گی وہ آپ کا۔ وہ آئی اور بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کہ جب بادشاہ میرا تو سب میرا۔ تم اپنے رب کو منائے۔ اس دنیا کی چاہت میں ہم بڑھ رہے ہیں۔ کبھی اماں کو منایا، ضروری ہے منانا، ماں باپ روٹھ جائے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کبھی شوہر کو منایا، ضروری ہے منانا، شوہر روٹھ جائے تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ کہا نا، روایتوں میں آتا ہے حدیث میں کہ اگر جو بیوی شوہر سے پوری رات ناراض ہو کر گزار دے، اللہ اس کے فرشتوں کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، تم بنانا ضروری ہے، لیکن اللہ کی محبت میں، اس کے احساس میں کہ میرا رب مجھ سے نہ روٹھ جائے۔ یا اللہ آپ کو یہ پسند نہیں ہے نا کہ میں اپنے امی ابا کے سامنے، اپنے اماں ابا کے سامنے اونچی آواز میں بات کروں۔ یا اللہ اب میں ایسا نہیں کروں گی۔ یا اللہ آپ مجھے کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ میں ویسی بن جاؤں۔ یا اللہ آپ یہ پسند نہیں کرتے نا کہ شوہر کے سامنے میں اونچی آواز میں بات کروں۔ یا اللہ اب میں نہیں کروں گی۔ یا اللہ آپ مجھے کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ میرا اخلاق کیسا ہو، بھائی بہنوں کے ساتھ اخلاق کیسا ہو، گھر میں بڑوں کے ساتھ میرا اخلاق کیسا ہو، گھر کے چھوٹوں کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہو۔ یا اللہ آپ مجھے کس طرح دیکھنا پسند کرتے ہیں، مجھے ویسا بنا دیجئے نا۔ سمجھ رہی ہے بات؟ تم اللہ سے مانگے، ہم اللہ کے بن جائیں۔ ہم اللہ سے کہ اللہ میں ایسا کیا کروں کہ میں آپ کو اچھی لگوں، ہر بات میں، حتیٰ کہ برتن اور کپڑا بھی دھل رہا ہو نا تو ہمارے یہ خیال میں ہو کہ میں ایسا کیا کروں کہ میں اللہ کو اچھی لگوں، ایسا کیا کروں۔ اچھے کپڑے پہنتے تو بہن کو دکھاتے ہیں نا، بہن کیسی لگ رہی ہوں، اچھی لگ رہی ہے۔ اماں کو دکھاتے ہیں نا، شوہر سے پوچھتے ہیں نا اچھی لگ رہی ہوں۔ کبھی ہم نے اپنے رب سے پوچھا ہے کہ اللہ میں آپ کو اچھی لگتی ہوں، اللہ میں اچھی لگتی ہوں، آپ مجھ سے روٹ تو نہیں ہے نا اللہ پاک، اللہ پاک میں کیسی لگ رہی ہوں؟ کبھی اللہ سے پوچھا؟ دنیا سے پوچھتے ہیں کیسی لگ رہی ہوں، دنیا کو منانے کی فکر ہے، دنیا والوں کو منانے کی فکر ہے، دنیا والوں کے روٹھنے کی فکر ہے، اپنے رب کے روٹھنے کی فکر نہیں ہے، اپنے رب کو دکھانے کی فکر نہیں ہے کہ اللہ کو میں کیسی لگتی ہوں، جس کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، جس نے مجھے بنایا ہے، جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ دی، بولنے کے لیے زبان دی، میرے دل کو دھڑکنا سکھایا، میرے رگوں میں خون کو دوڑایا، وہ میرا رب ہے۔ میں اس کو بھول گئی، اسی کا کھایا، اسی کی زمین پہ چلی، اسی کو بھول گئی۔ اللہ اکبر، کیا کر دیا؟ اتنی زندگی کا عرصہ، 20 سال، 25 سال، 26 سال، 28 سال، 30 سال، اس کو بھلا کر گزار دیا۔ اب سے معافی مانگے اللہ سے کہ اللہ میری توبہ، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ مان جائیے نا اللہ پاک، یا اللہ پاک مان جائیے نا اللہ کو منائیں، اللہ کو منائیں، روٹھے رب کو منا لے تو ایسی توبہ کرے، ایسی توبہ کرے کہ وہ مان جائے، اس کو پیار آ جائے، وہ یہ نہ کہے کہ جو معاف کیا، وہ کہے کہ میری بندی میں نے تجھے معاف کیا۔ ہم اللہ سے کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں لے لیجئے، اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجئے، یا اللہ ہمارے بن جائیے، ہمیں بنا لیجئے، ہمیں اس چیز کی فکر ہو، یہی فکر ہمارے دل و دماغ پر غالب ہو،
کھانا بناتے بناتے اماں یاد آتی ہے، کھانا بناتے بناتے ابا یاد آتے ہیں، کھانا بناتے بناتے سر دکھ رہا ہے تو یاد آتا ہے کہ گھر میں تھی، میرے سر میں درد ہوتا تھا تو میری اماں کہتی تھی بیٹھ جا میں بنا دوں گی، تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ کبھی کھانا بناتے بناتے اللہ پاک یاد آتے ہیں، اس کا پیار یاد آتا ہے کہ اللہ میں اتنا گناہ کرنے کے بعد بھی آپ مجھ پہ اتنے مہربان ہیں۔ کتنی بار دن بھر میں وہ ہمیں یاد آتا ہے، ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ کو خوب منائیں، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کریں اور اللہ سے کہیں اللہ مان جائیے، اللہ پاک مان جائیے۔ اس مغفرت کے مہینے میں صرف اپنی مغفرت نہیں، اپنے گھر والوں کی، اپنے پڑوسیوں کی، اپنے محلے والوں کی، پوری امت کی مغفرت کس لیے اپنی جھولی کو پھیلائیں کہ اللہ مان جائیے، کہ اللہ شرابیوں کو ہدایت دے دیجئے کہ وہ شراب چھوڑ دے، اپنی محبت کی شراب پلا دیجئے نا اللہ پاک انہیں، یا اللہ زانیوں کو ہدایت دے دیجئے کہ وہ زنا چھوڑ دے، یا اللہ باحیا بنا دیجئے، حیا کی چادر اڑا دیجئے، یا اللہ جتنے بھی فلم انڈسٹریز میں اللہ عافیت کے ساتھ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائیے، ایمان کی دولت عطا فرمائیے، ایک ایک کے لیے، ایک ایک فیلڈ والوں کے لیے اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے ان کی ہدایت مانگے، تو بتاؤ کیا اللہ ہمیں نہیں دیں گے؟ ہاں، جب ایک فقیر آتا ہے نا دروازے پہ اور کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، اللہ تمہارا بھلا کرے، تمہارے بچے پھولے پھلے، اللہ تمہیں اولاد عطا فرمائے، تو بیوی کہتی ہے شوہر سے، بچے کو دعا دیتا ہے جی کچھ دے دو اس کو، اپنے بچے کو دعا دیتا ہے اس کو کچھ دے دو، ہاں، تو شوہر جیب سے پیسہ نکالتا ہے اس فقیر کو دیتا ہے، اس فقیر کو دیتا ہے۔ دعا تو اس نے دی، اب دعا تو بعد میں اثر کرے گی، لیکن مانگنے والے نے جس کو دعا دی ہے اس کو تو بعد میں لگے گی، لیکن پہلے اس کو مل گیا، اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ بندے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جب بندہ اللہ سے دوسروں کے لیے مانگتا ہے تو اللہ اسے پہلے دیتے ہیں، تو ہم اپنے لیے بھی مانگے، ایسا نہیں اپنے آپ کو بھول جائیں۔ ابلیس نے کیا کیا؟ جب دعا مانگی، بہت بڑا واقعہ ہے، فرشتے پہلے، ابلیس فرشتوں کا سردار تھا نا، تو دعا فرشتے اس کے پاس آئے اور کہا ہم نے سنا ہے کہ کوئی ایک ایسا ہوگا ہم میں جو مردود قرار دے گا، تم بہت نیک ہو، مقرب ہو، ہمارے لیے دعا کر دو نا۔ او ہو، اس کے اکڑ آ گئی، ٹھیک ہے کر دیتا ہوں دعا، او اللہ سے مانگنے لگا اللہ سب کو معاف کر دے، یا اللہ سب کو معاف کر دے، اپنے لیے ہی نہیں مانگا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ ایک شخص وہی تھا جو مردود تھا، سمجھ؟ تو اپنے لیے بھی مانگے، امت کے لیے بھی مانگے، انشاءاللہ رو رو کر مانگے، تڑپ کر مانگے کہ اللہ میرے نبی کی امت اگر جہنم میں جائے گی تو میرا نبی نہیں روئے گا، میرے نبی کا دل نہیں دکھے گا، اللہ معاف کر دیجئے نا، اللہ معاف کر دیجئے نا۔ اللہ کو منائیں، اپنے رب کو منائیں۔ واللہ کہتی ہوں اس دل میں چاہے کچھ بھی ہو جائے سکون نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا احساس نہ ہو، اس کی یادیں نہ ہوں۔ کیوں کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان ملتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ کی طرف خوب متوجہ رہیں، اللہ کو منائیں، توبہ استغفار کریں۔ جب بندہ دنیا میں پڑتا ہے نا رب کو بھول کر، تو اللہ دنیا والوں سے ٹھوکر دیتے ہیں۔ اچھا میری محبت کو بھول کر دنیا کی محبت اچھی لگنے لگی، شوہر کی محبت، مال کی محبت، اللہ پھر وہیں سے آزماتے ہیں، پھر اللہ وہیں سے ٹھوکے لگاتے ہیں، سمجھ؟ محبت ہر ایک سے ہو لیکن اللہ کے لیے، اس کی چاہت میں، اس کی محبت میں۔ تو اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، رمضان المبارک کے انوار اور برکات عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھی اچھی نیتیں بنائیں، اور جو بھی سنائے اس کو سن کر سن نہیں ہونا ہے، بلکہ اپنے گھر میں اس کو دہرائے، کیا سنا آج، انشاءاللہ۔ سیدھا ہاتھ دل پر رکھ کے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سنقرئک فلا تنس الا ماشاء اللہ، سنقرئک فلا تنس الا ماشاء اللہ، سنقرئک فلا تنس الا ماشاء اللہ۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین جزا اللہ ان محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تقبل دعا و تقبل اعمالنا و تقبل قلوبنا و تقبل نیات آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ